اب نئی خبر آ گئی ہے کہ پنجاب حکومت 1 ارب سے زیادہ مالیت کی گاڑیاں خریدنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ایک ایسا ملک جس میں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، ایک ایسا صوبہ جس کے حوالے سے خبریں آئیں کہ وہاں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، عوام کی جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے۔ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے قید رکھا گیا ہے، جس طریقے سے ان کے مقدمات وغیرہ چلائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا۔ 1 سے زیادہ لوگوں نے برطانوی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کھل کے ایسے پاکستان کے اندر اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے اس کے اوپر تنقید کی ہے۔ کیا بلاول کو خیبر پختونخوا میں اتنا ووٹ پڑا؟ کیا ان کو بلوچستان میں اتنا ووٹ پڑا؟ کیا ان کو سندھ میں اتنا ووٹ پڑا کہ وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں؟ تو ان کو پتا ہے کہ بلاول نے اگر وزیر اعظم بننا ہے تو وہ کسی ڈیل کے تحت وزیر اعظم بنیں گے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پنجاب حکومت کا بھی جہاز والا معاملہ حل نہیں ہوا، اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جہاز کتنے کا خریدا گیا، کیسے خریدا گیا۔ اب نئی خبر آ گئی ہے کہ پنجاب حکومت 1 ارب سے زیادہ مالیت کی گاڑیاں خریدنے کی تیاری کر رہی ہے، جس میں کابینہ کے لوگوں کے لیے بھی گاڑیاں خریدی جائیں گی، یعنی وزراء کے لیے، افسران کے لیے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، پنجاب کابینہ کے لیے 30 کروڑ کی 28 نئی گاڑیاں خریدنے کی تجویز۔ اسی طرح جو ٹوٹل یہ گاڑیاں ہیں ان کی تعداد تقریباً 108 ہے، جو جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے، اور ٹرانسپورٹ ونگ نے یہ سفارشات کر دی ہیں۔ تھوڑی سی میں خبر کی آپ کو تفصیل اگر پڑھ کے سناؤں، پنجاب کابینہ کے لیے 30 کروڑ روپے کی 28 نئی گاڑیاں خریدنے کی تیاریاں۔ اس میں 2 وزراء کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں خریدی جائیں گی، جی ہاں جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ ونگ کی سفارشات میں جو 2 وزراء ہیں ان کے لیے 4 کروڑ مالیت کی یہ 2 بلٹ پروف گاڑیاں خریدنے کی تجویز دی گئی ہے۔ وی آئی پیز کے لیے 27 کروڑ روپے مالیت کی 25 گاڑیاں خریدنے کی سفارشات منظور ہو چکی ہیں، جو جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے۔ دستاویزات کے مطابق چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کے لیے 53 کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ انسپیکشن ٹیم کے لیے گاڑیوں میں موٹر سائیکلیں بھی، یعنی گاڑیوں کے ساتھ موٹر سائیکلیں بھی شامل ہیں۔ تو یہ جناب وہاں پہ اب تیاری ہو رہی ہے پنجاب حکومت میں کہ 1 ارب سے زیادہ کی نئی گاڑیاں خریدی جائیں، جو بانٹی جائیں گی وزراء میں، افسران میں۔ ایک ایسا ملک جس میں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، ایک ایسا صوبہ جس کے حوالے سے خبریں آئیں کہ وہاں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، عوام کی جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے۔ کیا وزراء کے پرانی گاڑیاں ختم ہو گئی ہیں، دنیا سے چلی گئی ہیں؟ کیوں نئی گاڑیاں خریدنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ کیوں آئے روز اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ افسران کے لیے گاڑیاں خریدنی ہیں، وزراء کے لیے گاڑیاں خریدنی ہیں، اتنی ان کو مراد دینی ہے، پٹرول ان کو ان لمیٹڈ دینا ہے یا اتنے لیٹر دینا ہے؟ یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے، کسی ترقی یافتہ ملک میں بھی ایسا نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج 70-80 سال کے بعد بھی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ عوام کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور حکمران شرافیہ کی جو عیاشیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا جی، جو جہاز کی کنٹروورسی ہے اس کے حوالے سے بہت سارے بیانات وغیرہ سامنے آ رہے ہیں، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، جیو نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے فرمایا کہ بلاول بھٹو سندھ حکومت کے جہاز پر گھوم سکتے ہیں، تو یہ حکومت پنجاب کا جہاز ہے، مریم کی مرضی۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ کہا۔ دیکھیں، بلاول صاحب جو ہیں وہ سندھ حکومت کے پروٹوکول بھی انجوائے کرتے ہیں، اب عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کا جہاز بھی استعمال کرتے ہیں۔ لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ عوامی پیسہ نہیں، یہ لوگوں کا ذاتی پیسہ ہے۔ اگر آپ بلاول ہاؤس کو دیکھ لیں کراچی میں، اس کی بھی سیکیورٹی کے اوپر سندھ کی پولیس لگی ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، لیکن میں خود ایک دفعہ غالباً 2017 یا 2018 میں بلاول ہاؤس لاہور گیا، جو بیریا ٹاؤن کے اندر ہے، بہت بڑی بڑی اس کی دیواریں ہیں۔ ہم بلاول ہاؤس گئے تو وہاں پہ سندھ کی پولیس تھی، جی ہاں جی، بلاول صاحب کے ساتھ وہاں پہ سندھ کی پولیس تھی جو سیکیورٹی پہ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمیں روکا، ہم سے بات چیت وغیرہ بھی ہوئی، تو سندھ کی پولیس بلاول ہاؤس لاہور میں بھی جو ہے تعینات تھی۔ اب آئی ڈونٹ نو اس وقت تعینات ہے یا نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو سندھ کی پولیس ہو جائے، سندھ حکومت کا جہاز ہو جائے، یہ سارے پروٹوکول ہو جائیں، ان کے اوپر پیسہ عوام کا لگتا ہے، لیکن یہ استعمال ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ان کی کوئی ذاتی جاگیر ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کا ایک امپورٹنٹ مقدمہ اب سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ آج مقدمات کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے درخواست لے کر سلمان صفدر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں مقرر کرنے کی ہدایت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقدمہ ہے 190 ملین پاؤنڈ والا، اس میں بھی عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کا جو سزا معطلی کی درخواست ہے، جو مقدمہ ہے، وہ 11 مارچ کو مقرر کرنے کی ہدایت کی ہے، یعنی 11 مارچ کو 190 ملین پاؤنڈ کا جو نیب نے کیس بنایا ہوا ہے اس میں سزا معطلی کی اپیلوں کی سماعت ہوگی 11 مارچ، یعنی اگلے مہینے کی 11 تاریخ کو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈیٹ تو مل گئی ہے، کیا اس دن سماعت ہوگی؟ عین ممکن ہے کہ جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں ان کو کوئی ایشو نہ ہو جائے یا موزز جج صاحب کو کوئی کام نہ پڑ جائے. یہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ تاریخ آتی ہے اور پھر آگے پتہ چلتا ہے کہ نیب کی تو تیاری نہیں ہے. تو عین ممکن ہے کہ کوئی معزز شخصیت یہ کہے کہ جی وہ عبادات میں جو ہے مصروف ہیں کیونکہ رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ اس دن یہ سماعت ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن البتہ عدالت نے اس کو مقرر کرنے کا حکم دے دیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس دن ان کی سزا معطل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اچھا، ایک اور معاملہ بھی ہے کہ یہ جو خان صاحب کو جس طریقے سے سزائیں سنائی گئیں، جس طریقے سے ان کو قید رکھا گیا، اس کے اوپر کافی زیادہ عالمی سطح کے اوپر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے، آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں. اور اب ہم نے دیکھا کہ برطانوی پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بحث ہوئی اور وہاں پہ یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کو بحال کیا جائے. باقاعدہ طور پہ وہاں پہ یہ کہا گیا کہ جمہوریت پاکستان کے اندر اس وقت بحال نہیں ہے. جب تک جمہوریت بحال نہیں ہوگی وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. ادھر میں نے دیکھا کہ لارڈ جو ہنان ہیں انہوں نے برطانوی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس کے اوپر بات کی. اسی طرح لارڈ طارق احمد نے بات کی. طارق احمد صاحب جو لارڈ طارق احمد ہیں انہوں نے کہا کہ برطانوی حکومت کو عمران خان اور ان کے بیٹوں قاسم اور سلمان کے درمیان ملاقات میں سہولت کاری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جو لارڈ ہنن ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اس لیے جیل میں ڈالا گیا ہے کیونکہ وہ الیکشن جیت گئے تھے. جمہوریت اسی صورت مستحکم ہوگی جب وہاں نئے آزاد الیکشن ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جمائمہ صاحبہ کے جو بھائی ہیں جو برطانوی پارلیمنٹ کے رکن ہیں انہوں نے بھی کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کو جس طریقے سے قید رکھا گیا ہے، جس طریقے سے ان کے مقدمات وغیرہ چلائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا اور کھل کے وہاں پہ بحث ہوئی. اور میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک سے زیادہ لوگوں نے برطانوی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کھل کے ایسے پاکستان کے اندر اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے اس کے اوپر تنقید کی ہے، اس کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان میں جمہوریت بحال ہونی چاہیے. یعنی بلاول صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی جو اس وقت اتحادی حکومت ہے ان کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ حقیقی جمہوری حکومت نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں یقیناً حکومت اس کو سن رہی ہوگی. عین ممکن ہے کہ اس کے اوپر وہ کوئی رسپونڈ وغیرہ بھی کریں. دوسری جانب آصف زرداری صاحب نے آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں عمران خان صاحب کے خلاف کافی بیانات دیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زرداری خاندان کے جو دیگر لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنا جو ایک طرح سے کہتے ہیں نا سارا دباؤ اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر ڈالا ہوا ہے یا پی ٹی آئی کے اوپر وہ کرٹیسزم کر رہے ہیں. اور بختاور بھٹو زرداری صاحبہ نے پہلے ایک بات لکھی تھی، پھر انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کیا، اس کے بعد دوبارہ انہوں نے کوئی ٹویٹس وغیرہ کی اور آئے روز کوئی بھی ایسی ٹویٹ ہو جس میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بڑے سنگین نوعیت کے الزامات لگ رہے ہوں تو بختاور صاحبہ جو ہیں وہ ٹویٹ کر کے اس کو انڈورس کرتی ہیں جو بھی اس قسم کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی غالباً سوشل میڈیا یا جو ڈیجیٹل ان کا ونگ ہے اس میں موجود ایک شخصیت نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا جس میں بنیادی طور پہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انڈیا، اسرائیل اور افغانستان جو ہے ان سب کا سیم مشن ہے پاکستان کے خلاف. یعنی انہوں نے پی ٹی آئی کو انڈیا، افغانستان، ٹی ٹی پی، اسرائیل ان کے سب کے ساتھ جوڑ دیا کہ افغانستان جو کچھ پاکستان میں کرنا چاہتا ہے، اسرائیل جو کچھ کرنا چاہتا ہے، انڈیا جو کچھ کرنا چاہتا ہے، ٹی ٹی پی جو کچھ کرنا چاہتی ہے تو پی ٹی آئی بھی ویسی ہی ہے. انہوں نے لکھا کہ the افغان طالبان supported by PTI supporters on social media are now also being supported by Israel's Netanyahu. This shows that PTI, India, Israel and Afghanistan share the same mission which is against Pakistan. اچھا، اس کے اوپر جو بختاور بھٹو زرداری صاحب ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے یپ کہ یعنی بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے وہ بلزائی کا وہ ایموجی بھی لگایا ہوا ہے کہ بالکل زبردست آپ نے بات کی ہے، بالکل ٹھیک بات کی ہے. تو اسرائیل، انڈیا، ٹی ٹی پی کے ساتھ پی ٹی آئی کو جوڑ دیا ہے بختاور بھٹو زرداری صاحبہ نے. اور کافی زیادہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ حالیہ دنوں میں زرداری صاحب بھی غصے میں نظر آئے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کو فکر ہے کہ یہ نہ ہو کہ پی ٹی آئی کے کوئی معاملات سیدھے ہو جائیں تو پھر بلاول ووٹوں کے ذریعے تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے. کیا بلاول کو پنجاب میں اتنا ووٹ پڑا کہ وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ کیا بلاول کو خیبر پختونخوا میں اتنا ووٹ پڑا؟ کیا ان کو بلوچستان میں اتنا ووٹ پڑا؟ کیا ان کو سندھ میں اتنا ووٹ پڑا کہ وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں؟ ان کو پتا ہے کہ بلاول نے اگر وزیر اعظم بننا ہے تو وہ کسی ڈیل کے تحت وزیر اعظم بنیں گے. اور اسی وجہ سے اگر عمران خان صاحب کے یا پی ٹی آئی کے کوئی معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں تو اس سے بڑا نقصان ہوگا بلاول صاحب کو، وہ وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے. زرداری صاحب کی خواہش ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بلاول صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بنے اور یقیناً یہ ان کی اچھی اور نیک خواہش ہوگی. ہر والد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد اچھے سے اچھا کرے.
اور اگر عوام ان کو الیکٹ کرتی ہے تو وہ ضرور وزیر اعظم بنیں گے، لیکن اس وقت تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پنجاب کے اندر حکومت بنا سکیں، وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ 10 سیٹیں جیت سکیں پنجاب سے یا خیبر پختونخوا سے، تو وہ کیسے وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ تو اصل ایشو یہ ہے کہ بلاول نے اگر وزیر اعظم بننا ہے تو جس قسم کا نظام، یعنی جو موجودہ نظام ہے جس کے خلاف برطانوی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے برطانوی اراکین پارلیمنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقی جمہوریت نہیں ہے اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کی ضرورت ہے، اس نظام کے اندر تو بلاول وزیر اعظم بن سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے چیزیں تھوڑی سی ادھر ادھر ہوتی ہیں تو پھر بلاول کی وزارت عظمیٰ خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پورے زور سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اور عمران خان صاحب کے اوپر چڑھائی کی گئی ہے زرداری خاندان کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے، اور اب ان کو اسرائیل، ٹی ٹی پی اور ملک دشمنوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور یہ ایک لبرل جماعت پاکستان پیپلز پارٹی جس کے خلاف ہمیشہ اس قسم کی گھٹیا جو ہے کمپین کی گئی کہ جناب یہ ملک دشمن ہیں، یہ سیکیورٹی رسک ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، ہمیشہ سے اس قسم کی جو ہے کمپینز چلائی گئی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، لیکن انفارچونیٹلی اب پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں جو ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور بختیار بھٹو زرداری صاحبہ مسلسل جو ہے وہ تنقید بھی کر رہی ہیں، اور جو کوئی اور تنقید کرتا ہے اور اس قسم کی تنقید کرتا ہے، اس قسم کے الزامات لگاتا ہے، ان کو وہ انڈورس بھی کرتے ہیں، اور جو زرداری صاحب لینگویج استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اچھا، آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے، اور آج جو لسٹ دی گئی کافی تگڑی لسٹ تھی جو بھیجی گئی اڈیالہ جیل کے حکام کو، کیونکہ پچھلے کچھ ہفتے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ لسٹ بڑی جو ہے نا ہلکی پھلکی سی بھیج دی جاتی تھی، بہت سارے اس میں ایسے لوگوں کے نام ہوتے تھے جن کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ آج وہاں پہ ملاقات کے لیے موجود ہیں شاہد خٹک صاحب، مینا خان آفریدی صاحب، شفقت اوان صاحب، شفیع جان صاحب، ساجد محمد صاحب اور عدنان قادری صاحب۔ اب دیکھتے ہیں جناب کہ ان میں سے کس کی ملاقات ہوتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا، جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں آلموسٹ ملاقات کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک تو کسی کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اچھا، ایک طرف پنجاب میں جہاز خریدا جا رہا ہے عوامی پیسے سے، ساتھ ساتھ گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں کروڑوں روپے کی وزراء کے لیے عوامی پیسے سے، مارات میں اضافہ ہو رہا ہے افسران کی کس چیز سے؟ عوامی پیسے سے، لیکن دوسری طرف جو سرکاری سکول ہیں جہاں پہ عوام کے بچے جاتے ہیں ان کو ٹھیکے پہ دیا جا رہا ہے۔ جی ہاں جی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے پنجاب کے سرکاری سکولوں کو ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ۔ میں تھوڑی سی خبر کی تفصیل آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ترجمان محکمہ اسکول ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے مطابق صوبے کے سرکاری سکولوں کو ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں نجی شعبے سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ ترجمان کے مطابق مختلف اضلاع کے مزید 2735 سکولز نجی افراد چلائیں گے۔ ترجمان نے بتایا کہ 31 مارچ تک نجی شعبے سے وابستہ افراد کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب وہ درخواستیں دے سکتے ہیں۔ تو جناب پنجاب کے سرکاری سکول جو ہیں وہ ٹھیکے پہ دیے جا رہے ہیں، لیکن پنجاب کے جو سرکاری افسران ہیں، جو سرکاری وزراء ہیں، جو سرکاری اہلکار ہیں، ان کے لیے جہاز خریدے جا رہے ہیں، گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، امارات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن جو پنجاب کی عوام کے بچوں کے سکول ہیں ان کو ٹھیکے پہ دیا جا رہا ہے۔ بھائی ان کو کیوں نہیں حکومت بہتر طریقے سے چلاتی؟ ادھر کیوں نہیں کوئی پالیسیز ایسی نافذ کرتی جس سے یہ سکولوں میں بہتری آئے؟ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ وزیر تعلیم نے کہا ہوا تھا کہ جی پنجاب کے جو معزز اساتذہ ہیں وہ سارے کالے گاؤن پہن کے ٹیچ کریں گے۔ بھائی یہ کوئی ریفارم ہے؟ آپ اساتذہ کو یونیفارم پہنائیں گے؟ اساتذہ کے جو اصل ایشوز ہیں وہ تو ہیں کہ جناب آپ ان کو جاب کے بعد ان کی کیا فائنینشیل سیکیورٹی ہے، کیا ان کی پینشن ریسٹور ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کو کتنا پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس سب کے اوپر تو اساتذہ پنجاب میں احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن پالیسی کیا بن رہی ہے؟ جی اساتذہ کالے گاؤن پہن کے ٹیچ کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو سرکاری سکول ہیں ان کو ٹھیکے پہ دینے کی بات ہو رہی ہے۔ ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، بہت جلد آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔